اب فیصلہ کیا ہے، آج اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت، اور پاکستان بھی ڈیسیژن لے گا کیونکہ یہ آبی جارحیت کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے۔ بات کر لیتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب۔ تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب۔ کل بھی آپ سے اس ایشو پر بات ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اب تو 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے، ابھی تک ہمارے سامنے کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے کہ دہشت گردوں سے کچھ ملا ہو، کوئی جو بتاتا ہو کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، کون تھے، کیا تھے۔ دوسرے یہ جو اس کے بعد اسٹیپ لیے ہیں نریندر مودی جی نے، جس میں سب سے پہلے سنتاس معاہدے کو سسپینڈ کرنا، میں چاہوں گی آپ اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا۔ یہ انتہائی جارحانہ اقدام اٹھائے گئے ان کی جانب سے۔ جی شکریہ۔ میں بالکل آپ نے جو ابتدائی میں باتیں کہی ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ثبوت کے بغیر، کوئی تفتیش کے بغیر آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں۔ یہاں تو لگتا ہے کہ پہلے سے ہی ایک نتیجہ نکال کر بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ اب یہ بھی گمان پڑ رہا ہے کہ کہیں یہ فالس فلیگ ہی تو نہیں تھا، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہو۔ یقیناً پاکستان کو تو نقصان ہے، کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا، پاکستان کو ملٹری کنفرنٹیشن نہیں چاہتا ہے، تو ہم تو نہیں چاہتے تھے۔ تو ہندوستان البتہ اپنی جو اتنی فورس وہاں استعمال کرتا ہے اس کو جسٹیفائی کرنا، پاکستان کے اوپر جو دھونس اس نے لگانی ہے اس کے لیے، تو ہندوستان کو ہر لحاظ سے یہ سوٹ کرتا تھا۔ اور ہم نے پھر دیکھا بھی یہی ہے کہ ایک دم سے انہوں نے اتنا بڑا ری ایکشن دیا۔ وہ معاہدہ جو 1960 سے چل رہا تھا، جنگوں کے درمیان قائم رہا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تو یہ بڑے عرصے سے، یعنی اگست 2024 سے انہوں نے جو پرماننٹ انڈس کمیشن ہے جس کی سالانہ میٹنگز ہوتی تھی وہ سسپینڈ کر دی۔ یعنی ایک لحاظ سے ڈی فیکٹو یہ پہلے ہی اس ایگریمنٹ کو وہ خراب کر رہے تھے، اور وہ میٹنگز روکی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ کہ مانیٹرنگ نہیں ہو سکے گی، امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے گی۔ پھر یہ اس سے بھی پیچھے اگر جائیں تو یہ اگر آپ کو ان کی تقریریں یاد ہوں کہ پانی اور خون ایک سمت میں نہیں چل سکتا اور اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، تو یہ ارادہ تو ان کا پہلے سے تھا کہ یہ کام کرنے، اور جیسے یہ موقع انہوں نے اس کو استعمال کیا یا یہ موقع پیدا کیا انہوں نے، اور یہ معاہدہ ختم کیا۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، آپ نے معاہدہ ختم کر دیا تو یہ تو پاکستان کے لیے اعلان جنگ ہے، ظاہری بات ہے۔ اب ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی چانسز ہوں گے، تو اگر آپ تعلقات کو اس نہج پہ لے جانا چاہتے ہیں تو کل کو پھر ہمارے لوگ بھی کہیں گے اچھا جی ہم ایل او سی کا ایگریمنٹ نہیں مانتے، ہم شملہ ایگریمنٹ نہیں مانتے، ہم کراچی ایگریمنٹ نہیں مانتے، تو یہ تو پھر اس طرح ایک جنگل کا قانون آ جائے گا۔ یہ ان کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا۔ آج ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں مجھے یقین ہے کہ یہ ساری آپشنز ڈسکس ہوں گی۔ پاکستان کو رسپونڈ تو کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک وار کریں اور ہم خاموش رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی جو لیگل امپلیکیشنز ہیں اس پہ غور ہو رہا ہوگا۔ یونیلیٹرلی آپ اس طرح کا ٹریٹی ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا ایک بروکر ہے بیچ میں، ایک ضامن ہے، وہ ہے ورلڈ بینک، تو ورلڈ بینک کے پاس بھی یہ معاملہ لے کے جانا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی جو لیگلی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا ہم آپشنز اور کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک یقین ایکٹ آف وار ہے۔ پاکستان کو پانی تو چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے بغیر زندہ تو نہیں رہ سکتے، اس لیے پاکستان کو بھی کوئی اقدام بڑے سخت قسم کے کرنے پڑیں گے۔ اور یہی خطرہ تھا اس بات کا کہ یہ جس طرح یہ الجھا دیں معاملے کو، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کو۔ ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ان کا میڈیا دیکھ رہا تھا، وہ ابھی بھی اسی طرح زہر اگل رہے ہیں اور ان کی تسلی نہیں ہو رہی، جیسے ان کو ایک قسم کا، یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے پورے ملک کو جو ایک نفرت کی آگ میں بھڑکا دیا ہوا ہے، اور صرف پاکستان نہیں، اب تو بنگلہ دیش، دوسرے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں ہیں، کیونکہ یہ جب آپ کوئی ہائپر نیشنلزم کریں اور اس طرح کی ایڈیالوجی رکھیں ہندوتوا جیسی، تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ اب وہ خود گورنمنٹ ہاسٹیج ہو گئی ہے، آپ پہ گٹا کے کیا کچھ کرے۔ ٹھیک ہے